کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ساری کی ساری رحمت پر مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شریعت رحمت پر مبنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر بندہ جو ہے حاقن ہو، یعنی روکے ہوئے ہو اپنے بول و براز کو، اپنی قضائے حاجت کو اور یورین کو، تو اسے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہے تو اس کی عقل بھی اور اس کی توجہ بھی دوسری طرف جا سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ لا یصلی احدکم وہو یدافع الاخبثین۔ اس حدیث کے اندر یہ لفظ ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نماز ایسے حالت میں نہ پڑھیں کہ ہم روک رہے ہوں اپنے بول و براز کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آج کل کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ IBS یہ بیماری پیٹ میں جو ہے روکنا، اپنے براز کو روکنا، اپنے سٹول کی حاجت کو روکنا، اس سے جو کیا ہوتا ہے، اپنی براز کو روکنا، اپنے قضائے حاجت کو روکنے سے پیٹ کے امراض جس میں انفیکشن بھی اور گیس بہت زیادہ، سوء ہضم، بد ہضمی، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے پیشاب کو زیادہ دیر اپنے یورین کو روکنے سے جو ہے بیماریاں لگ جاتی ہیں، انفیکشن ہو جاتا ہے، گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، پتھریاں آ جاتی ہیں گردوں میں، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال ہمیں پہلے بتایا کہ ان کو نماز جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہے تب بھی اگر یہ زور پڑے تو نماز چھوڑ کر پہلے قضائے حاجت کر لیں، اپنی یہ حاجت جو فطری ہے یہ پوری کریں اور پھر نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ آج کے دور میں بچے جو ہے کارٹون دیکھتے وقت، بڑے جو ہے نوجوان گیمیں کھیلتے وقت اور بڑے موویز وغیرہ اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بول و براز کو روکے رکھتے ہیں، کیونکہ دماغی جو توجہ ہوتی ہے ساری وہ چیز کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے اس دور کے اندر گردے کی بیماریاں بڑی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اور گردہ اگر فیل ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو پھر چینج کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی 100% کامیاب نہیں ہوتا۔ تو گردے کے بیماریاں اور معدے کے تو ہر تیسرا چوتھا بندہ بیمار ہے کہ مجلس کے اندر اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گیسز اور ایسی ہوا اس کے خارج ہوتی ہے کہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اسباب جو ہیں، اگر ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو ہر اپنی روز و مرہ، شب و روز، لیل و نہار، کھانے پینے، تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں تو ہماری دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو، اور بیماریوں سے بھی ہم بچ جائیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی سنور جائے، کیونکہ یہ شریعت صرف آخرت نہیں دنیا کو بھی سنوارنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس میں دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے خیر، بھلائی اور فلاح ہے۔ جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہر شریعت کا حکم جو ہے اس میں کیا ہے، فیہ صلاح للعباد، اس میں بندوں کے لیے خیر اور بھلائی کے پہلو ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ہر سنت میں خیر ہے، بھلائی۔ مسواک اب کہنے لگے ہیں کہ یہ پیسٹری اچھا ہے، ٹوتھ برش ہم کرتے ہیں، اس سے کئی گنا کہتے ہیں فائدہ مسواک کے اندر ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے اس میں فائدے ہیں۔ روزے کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ کینسر جیسا موذی مرض ختم ہو جاتا ہے اگر بندہ روزے کی پابندی کر لے۔ اور یہ ایک نے باقاعدہ جو ہے اپنی ریسرچ پیش کی کہ 1 مہینہ یا 40 دن سال میں جو بھوکا بندہ رہے تو مسلسل رہے تو اس کے جو ٹیشوز ہیں کینسر والے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت ہے ہی رحمت، سراسر رحمت ہے، اور اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں سنت پر چلنے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔